بھائی ہمارے بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دین کی باتوں کی مجلس میں مل مل کے بیٹھا جائے، بیچ میں جگہ نہ چھوڑی جائے۔ حضرات صحابہ اپنے بیٹھنے کی ترکیب بتاتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اتنے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ہمارے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی۔ جتنے بھائی دور بیٹھے ہیں وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر یا قریب آ جاؤیں، آ جاؤ نبی کی سنت پر عمل کرو تو اللہ ہدایت دے گا۔ آؤ، یہ بھی سنت ہے، مجلس میں مل مل کے بیٹھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت اور پیروی کریں گے تو اللہ انہیں ہدایت دے گا۔ آ جاؤ، جتنے بھائی دور بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھو، مائک سے آواز تو پہنچے گی، لیکن اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ ایمان کی مجلس کو فرشتے گھیرتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو وہ رحمت کے مستحق تب بنیں گے ہم کہ جب ہم مجلس میں آ کر بیٹھیں، اپنی جگہ چھوڑیں۔ بھائی نے ان بھائیوں کو سمجھا بجھا کر آگے لاؤ۔ پہلا عمل تو ایمان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، وہ صحیح کرو، تو پھر باقی بات کی ہمیں اللہ تعالیٰ شانو آگے کی راہیں دکھائیں گے۔ آؤ اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ۔ یہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں، ماننی چاہیے، اطاعت زندگی میں آنی چاہیے۔ آ جاؤ۔ یہ آپ حضرات کیوں نہیں اٹھتے اپنی جگہ؟ بھائی آ جاؤ، ان کو اٹھاؤ، آؤ یہاں۔ ارے تم کھڑے ہو کے آ جاؤ نا، تم آ جاؤ، پیچھے والے آ جائیں گے۔ تم اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہو تو دوسرے کیسے اٹھیں گے؟ آؤ، کھڑے ہو کے آؤ۔ اللہ کے بندو، بھائی کیا کہ تمہیں کہتے تب بھی مانتے نہیں ہو۔ یہ کیا زندگی ہے کہ دین کے کام میں اپنی مرضی پہ چلنا؟ اپنی مرضی پہ چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آ جاؤ، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو گے، اللہ راضی ہوگا۔ آؤ، اپنی جگہ سے اٹھو اللہ کے لیے۔ جب میں نے اللہ کے نبی کی بات کو کہا، اگر اسی وقت اٹھ کر آ جاتے تو اللہ کتنا خوش ہوتا تم پر۔ بھائی مجمع جوڑنے والی جماعت ہے، مجمع جوڑنے والی جماعت میں پنڈال میں اخیر تک جا کر گشت کرے، جتنے دور بیٹھے ان کو سب کو قریب لاؤ، ان کے سامنے ہاتھ جوڑو، ان کے پیر پڑو، نبی کی سنت پر عمل کرانے کے لیے لاؤ انہیں۔ مسلمان دنیا میں ذلیل اسی لیے ہوا ہے کہ اس نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہے، اور جب تک یہ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں آئے گا خدا اس کی ذلت کو نہیں ہٹائے گا۔ مسلمان دنیا میں پریشان ہے، مصیبت میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک دین، زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے۔ مسلمان کو صبح اٹھنا کیسے، اور مسلمان کو کھانا کیسے، مسلمان کو کمانا کیسے، مسلمان کو خرچ کہاں کرنا چاہیے، یہ تمام طریقے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتائے ہیں۔ ہاں، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین یہودیوں کے سامنے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو ہم پر ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے، اور جس نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ سکھایا، پینے کا طریقہ سکھایا، یہاں تک کہ ہمیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جانا ہے تو وہاں کیسے رہنا وہ بھی ہمیں بتایا۔ تو ہمیں تو اللہ نے ایسے پیارے نبی دیے ہیں جس آقا نے
کسی جگہ کو نہیں چھوڑا. اپنی امت پر مہربانی اور آپ کا میرے دوستو ہمدردی اتنی تھی میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں کسی جانور کا سوراخ ہو اس سوراخ میں پیشاب مت کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوراخ میں پیشاب مت کرنا. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ جانور اندر ہو اور یہ پیشاب کرے اور باہر جا کے اس کو ڈس لے. منع فرمایا. کہیں تو آپ نے فرمایا جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ آدمی جنگلوں میں کھیتوں میں اپنے درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے کچھ راحت لینے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، دوسروں کو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ندی کے کناروں پر پیشاب اور پاخانہ نہ کرو. وہاں سے آپ نے منع فرمایا. کہیں تو یہ فرمایا کہ نیچے بیٹھ کر اوپر پیشاب نہ کرو، اوپر کرو گے تو چھینٹے تم پر آئیں گے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا. ہوا کی رخ پر پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ جہاں سے ہوا آ رہی ہو اس رخ پر پیشاب نہ کرو ورنہ ہوا کی وجہ سے وہ پیشاب تمہاری طرف آئے گا، ناپاکی ہوگی. ایک ایک بات سمجھائی آپ نے. ہم اپنے نبی کی قدر کریں. جب ہم نے اپنے نبی کی بات کو مانا تھا اور اس کی مطابق زندگی کو اپنے دوست اپنایا تھا تو اللہ نے ہمیں دنیا میں عزت دی تھی، عزت تھی ہماری. اور یہ اللہ کی آج بھی عزت ہے. قبروں میں وہ سوئے ہوئے ہیں لیکن آج بھی دلوں میں عزت ان کے کیوں ہے؟ انہوں نے پیارے نبی کی زندگی اپنائی تھی. ہاں، کتابوں میں حضرت غوث پاک کے بارے میں آتا ہے یا حضرت خواجہ معین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑے گا اور ان سنت کے خلاف زندگی گزارے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کی سنت آج ہمارے گھروں میں سے ہم نے اپنی نبی کے طریقے کو نکالا اور نبی کے دشمنوں کے طریقوں کا میرے دوستوں سینے سے لگایا ہے. ہمارا کھانا پینا سونا ہمارے کپڑے ہماری حجامت جو بھی ہے ہمیں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے اپنا رکھے ہیں. ایک ہی گھر میں باپ بھی ہے بیٹے بھی ہیں اور سب کی زندگی الگ الگ ہے. کیا بات ہے؟ سب مسلمان ہیں، طریقہ ایک ہے ان کا. باپ بیٹوں کے زندگی میں فرق ہے، حالانکہ سب مسلمان ہیں، سب حضور کے امتی ہیں. اگر سب اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزار تو ایک ہی طریقہ ہے وہ تو. اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں پر چلو. اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کو فرمایا ایسے زندگی گزارو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. اللہ کے رحمت کا راستہ یہ ہے. زندگیوں میں رحمت کے دروازے اس راستے سے کھلیں گے اور جب زندگیوں میں ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کو اختیار نہیں کریں گے تو رحمت کے بجائے زحمت آئے گی، جیسے آج ہمارا حال ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی طرف سے دین دیا اور دین زندگی میں آئے اس کی محنت دی. ہاں، دین پر چلنا آسان کب ہوگا؟ اس کی ایک محنت ہے. اس محنت کے ذریعے جتنا دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا
اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آئے گی اور اللہ کا خوف اور ڈر دل میں آئے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا جتنا ہمارے تعلق پیدا ہوگا، اتنا دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہاں، آج ہم چاہتے ہیں کہ دین پر چلیں، نماز کی پابندی کریں، سنتوں پر عمل کریں، لیکن ہوتا نہیں۔ چاہتے ہیں لیکن ہوتا نہیں۔ یہ کہہ رہا ہے مسلمان کہ مطلب وہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن کیا کرے، ہوتا نہیں۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ آدمی جس نے سائیکل چلانا سیکھا نہ ہو اور سائیکل چلانے کی چاہت ہو تو سائیکل چلا سکتا ہے؟ بولو نہیں۔ کیوں؟ کہ سائیکل چلانے کا سیکھا نہیں ہے، وہ طاقت اور قوت اپنے اندر پیدا نہیں کی ہے۔ ہاں، دادے کا پوتا 10 سال کا، اس نے سائیکل چلانا سیکھا ہے اور دادا نے کبھی سائیکل پکڑی نہیں ہے۔ تو اگر دادا کو کہو کہ لو ذرا سائیکل کا، بھائی مارتی نہیں تھا، وہ سائیکل پکڑیں گے ہی نہیں۔ اور بیٹے سے پوتے سے کہو گے تو دوڑتا ہوا آئے گا کہ لاؤ۔ کیوں؟ سائیکل چلانا سیکھا ہے۔ آسان ہے، وہ کہتا ہے آسان ہے، اور وہ سائیکل چلاتا ہے دونوں ہاتھ چھوڑ کر پوتا، اور دادا کہتے پڑھی جائیش، اور کہتا نا نہیں پڑھا۔ اس نے محنت کی سائیکل چلانے کی، اور دادا نے کبھی سائیکل پکڑی نہیں ہے۔ ہاں، ایسے یہاں ہے کہ دین پر چلنا آسان کب ہوگا؟ جب دین کی محنت کے ذریعے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کی جائے گی۔ آدمی اپنے جسم کی طاقت سے چلتا ہے، اور جسم میں کمزوری آ جاوے تو کھڑے ہونے سے کبھی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ طاقت نہیں ہے۔ جیسے جسم کی طاقت سے آدمی باہر چلتا ہے، ایسے ایمان اور روحانی طاقت جب دل میں آ جاتی ہے تو آدمی دین پر چلتا ہے۔ دین پر چلنے میں اسے مزہ آتا ہے، پھر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے، نماز کے لیے دکان و کاروبار اور دوستوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی اذان ہو گئی اب چلو۔ سفر میں بھی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، آدمی کو پڑھنی ہو تو آسان ہے۔ ہاں، اندر طاقت ہے۔ جیسے تندرست آدمی کو بھوک لگتی ہے اور کھانا مانگتا ہے، ایسے جس آدمی کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و محبت دل میں آ جاتی ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی اطاعت کی بھوک پیدا ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی طبیعت چلتی ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کا اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، ہاں، اس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک محنت ہے، یہ محنت جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کو حج کی دعوت دے کر بلایا تھا، اور امت کے ہر آدمی جس کے اندر استطاعت تھی وہ حج میں پہنچا تھا، اور حج میں آپ نے سب کے سامنے بیان دیا، خطبہ دیا، اور یہ فرمایا کہ میں بہت دن دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں، مجھ سے تم اپنے حج کی باتیں مان لو، سن لو، سیکھ لو۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا هل بلغت، اپنی امت سے آپ نے سوال کیا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک اللہ کی بات، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ 3 مرتبہ آپ نے سوال کیا، اور پھر جواب دیا صحابہ نے، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ بلغت الرسالہ، آپ نے اپنی رسالت اور اپنا پیغام جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا وہ آپ نے پہنچا دیا ہم تک۔ وادیت الامانہ، اور جو امانت دین کی آپ کے پاس تھی
وہ امانت ہم تک آپ نے ادا فرما دی. وَنَصَحَةَ الْأُمَّةِ اور دین کے پہنچانے کے لیے جتنی ہمدردی اور جتنی خیر خواہی کے راستے تھے وہ تمام راستے برت کر ہم تک آپ نے دین کو پہنچا دیا. وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جہادی اور اللہ کے دین کے لیے جتنی محنت کی ضرورت تھی اور جان مال کو لگانے کا تقاضا تھا آپ نے وہ سب کچھ لگا کر دکھا دیا. یہ صحابہ نے فرمایا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا اللہم شہد، اے اللہ تو میرا گواہ ہے، میں نے تیرے دین کو تیری بندوں سے پہنچا دیا ہے. اللہم شہد، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیری امانت جو مجھے تو نے دی تھی میں نے ان تک ادا کر دی ہے. اللہم شہد 3 مرتبہ پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا. پھر آپ نے امت سے کہا الا، دھیان سے سنو، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر حاضر ہیں جن تک میں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے، ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو یہاں حاضر نہیں ہے ان تک پہنچا دے. تو آپ نے امت کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا ہے اور ذمہ داری ہر فرد پر رکھی ہے کہ اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کا دین جو نہ جانتے ہوں ان تک پہنچائے، ان کے پاس جائے اور اس طرح پہنچائے جیسے نبی نے بتایا، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، امانت سمجھ کر، اپنی جان اور اپنا مال لگا کر محنت کے ساتھ پہنچائے، پہنچانے کے لیے خود جائے. ایک مسلمان سے ملاقات کرنا، ہاں یہ ہمارے ذمے میرے بھائیوں. قیامت تک کے لیے اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا کا انسان دنیا میں سکون چین کی اور عزت کی زندگی چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ عزت کی زندگی چاہتا ہے، سکون اور چین کی زندگی چاہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دین اسلام لائے ہیں وہ اپنی زندگی میں جب اپنائے گا تو اللہ اسے سکون چین کی زندگی دے گا، عزت کی زندگی دے گا، دنیا کی زندگی بنائے گا اور موت کے بعد کی ابدی زندگی ہمیشہ کی بھی اس کی کامیاب ہو جائے گی. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. کسی کو بھروسہ نہیں میری کتنی زندگی ہو، کوئی جانتا ہے؟ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ تیری موت تیرے جوتے کی جو تیرے پیروں میں جو رسی ہے اس سے زیادہ قریب ہے. اور کہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں پانی کا گلاس پانی پینے کے لیے اٹھاتا ہوں، اس کو پانی پی کر رکھ سکوں گا، اتنا بھی مجھے اپنی زندگی کا یقین نہیں ہے. ہاں دنیا میں جینے نہیں آئے ہیں، دنیا میں تو مرنے کے لیے آئے ہیں. جو بھی آئے دنیا میں کیوں آئے بولو؟ مرنے کے لیے. ہاں ابھی تو دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس 4 مہینے کے بعد فرشتہ آ کر لکھ جاتا ہے کہ یہ ماں آدم کا بچہ کب مرے گا. آنے سے پہلے جانے کی تاریخ طے ہو چکی ہے کہ اتنے دن رہنا ہی سے. لیکن اللہ نے ہمیں خبر نہیں دی، کیوں؟ تاکہ یہ ہر وقت موت کی تیاری کر کے رہے. ہاں اس لیے دوستو دنیا میں رہنے نہیں آئے، دنیا میں تو مرنے کے لیے آئے ہیں. دنیا ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں، وہ تو چھوٹنی ہے. دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہے، چاہے وہ ایمان والے ہو چاہے ایمان والے نہ ہوں. دنیا کا ہر انسان اس بات کا یقینی مانتا ہے کہ ایک دن مرنا تو ہے ہی.
موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. ہر انسان کہے گا نہیں موت حق ہے، مرنا تو ہے ہی. اور دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جو مرے گا وہ دنیا یہیں چھوڑ کے جائے گا، اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا. جائے گا کوئی لے کر؟ بادشاہ اپنے ملک چھوڑ کے گئے، یہ رجواڑے اپنی تمام میرے دوستوں اپنے تمام علاقے چھوڑ کر گئے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اور آج دنیا کا ہر انسان اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے یہیں چھوڑ کے جاتا ہے. اور اگر کوئی مرتے ہو وصیت کریں کہ میرا سب میری قبر میں رکھ دو، کوئی رکھے گا بھی نہیں، کس کو کیا کام دے گا. تو کوئی انسان دنیا کی کسی چیز کو لے کر نہیں جاتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ دنیا میں کام کیے ہیں اس کاموں میں سے کوئی کام دنیا میں چھوڑ کے نہیں جائے گا، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے جائے گا. برے ہوں یا اچھے اعمال ہوں سب ساتھ لے کے جائے گا. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ انسان کہتا میرا مال میرا مال، کہ اس کا مال کون سا ہے؟ پھر فرمایا جو اس نے کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا مال ہے، جو پہن کر چیزیں بنا دیے کپڑے وہ اس کا مال ہے. اور اگر اس کو اللہ نے صحیح سمجھ دی اور اللہ کے نام پر للہ، اللہ کے نام پر خرچ جو کیا ہے اور اللہ کے خزانے میں جمع کیا وہ اس کا مال ہے. باقی اس کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے. آدمی مرتا ہے تو اس کا مال کون اس کے ساتھ جاتا ہے؟ سب ابھی تو مرنے کی تیاری ہے، ابھی تو سکرات چالو ہوتی، اس سے پہلے تو بات ہونے لگتی ہے میرے میرا. یہ ابا نے مجھے کہا تھا، مجھے کہا تھا. چشمہ تو چشمہ نکال کے رکھ دیتے ہیں، گھڑی زیورات ابھی سکرات شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ. ہاں، فرمائے مال اس کا مال تو وہی جو اس نے کھایا ہے اور جو اس نے پہنا ہے اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کیا یہ اس کا ہے، باقی کسی اور کا ہے. کس کا ہے اس کا بھی پتہ نہیں. ہاں، نواب سب مر گئے، ان کی مال و جائیداد ان کو پتہ نہیں کس نے لی. رجواڑے سب مر گئے، ان کی جائیدادیں میرے دوست پتہ نہیں کس کے پاس گئی. ہاں، تو فرمایا آدمی کہتے میرا مال اس کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آدمی اپنے مال میں سے کتنا کھاتا ہے؟ ایسا تھوڑا ہے کہ کروڑ پتی بن گیا تو 5 سیر کھاتا ہے، 1.5 روٹی کھاتا ہے، زیادہ تو ہوتا ہی نہیں. گھر میں چاہے کتنے پکے ہیں. ہاں، گھر میں بہت اچھی آئٹمیں بنتی ہے، لیکن وہ آسمان والے نے کہا کہ چلو شوگر کی بیماری. اب شوگر کی بیماری ہونے کے بعد کیا ہے؟ مارا دکھاؤ ہمیں دکھاؤ. ہاں، وہ جو چاہے نہیں کھا سکتا، اوپر والا جتنا کھانے دینا چاہے اتنا کھاتا ہے، بلکہ جتنی دنیا زیادہ آتی ہے اتنا کھانا کم ہوتا ہے. فیکٹری کا مالک ہے، اس کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور 5 روٹی کھاتے ہیں، نہیں یہ 1.5 روٹی کھاتا ہے. اور 1.5 روٹی میں بھی ہضم کرنے کی گولی کھاتا ہے، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا. ہاں، 50 جوڑی کپڑے اس کے پاس ہوتے کہ پہنتا ہے 1 جوڑی. ہاں، 5 جوڑی کپڑے پہنے تو کیا ہوگا؟ فون جائیں گے گھر، کیا ہی صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہ کیوں پوچھ رہا کہ 5 جوڑی کپڑے پہن کے آئے ہیں، 1 جوڑی. 5-6 گھر میں کاریں ہیں، استعمال 1 کار کرتا ہے، اور وہ کار بھی اس سے زیادہ اس کا ڈرائیور استعمال کرتا ہے. کار اس کی ہے نہیں، استعمال وہ کر رہا ہے.
یہ کتنی کرتا ہے؟ یہ گھر سے آفس، نہ آفس سے گھر، اتنا استعمال کرتا ہے. باقی گاڑی کا مالک تو وہی ہوتا ڈرائیور. اللہ ہے، بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں. ہاں، کمائے کوئی کھائے کوئی، یہ بھی ہے. اس کو کھانا نہیں ہے نصیب، بیمار ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرا عزیز ہو، یہ ایمان اور یقین دل میں پیدا کرنا کہ ایک اللہ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہی کرنے دھرنے والی ذات ہے. وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. ہاں، اور وہی کھانا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے. کھانا دینے کے بعد بھی کھلائے تو کھا سکتا ہے آدمی. وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں کھلاتا ہوں، سب کو میں پلاتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو کھلاتا اور پلاتا ہے. الذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو آدمی کو بیمار کرتا ہے اور آدمی کو تندرستی دیتا ہے، اور جو ایک دن انسان کو مارے گا اور مارنے کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا. میں تو اس اللہ پر ایمان لایا ہوں. تو کھلاتا ہے کون ہے؟ بولو. لیکن اندر ہے نہیں ہے. گھر والے کبھی کوئی مرضی کے خلاف کہتے ہی ہے کر بات تو کیا کہتا ہے؟ کھانا بند کر دیش. ہاں، یوں کہتا ہے. حالانکہ اس کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، بیوی کو کوئی کھلا، وہ دے رہا ہے تو کھلا رہا ہے. اس کے پاس کہے کیا؟ یہ تو خود محتاج ہے. اگر اللہ اس کی دکان میں دکان ٹھپ کر دے اور دکان میں دوستوں ٹوٹا اور یہ نقصان ہو جائے تو کیا دے گا گھر لا کر؟ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ ہوں کھواڑوں چھو، یوں کہتا ہے. بال بچوں کہتے ہوں کھواڑوں چھو، تو کیا کھلائے گا؟ تو خود کھانے میں محتاج ہے. ہوں کماؤں چھو، یوں کہتا ہے. کوئی کماتا نہیں. جب تک وہاں سے ملتا ہے دیتا ہے، ورنہ پھر ہاں. اس اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. او انسانوں، دھوکے میں ہو، تمہاری روزی تو آسمان سے آتی ہے. اگر آسمان والا بارش نہ برسائے تو کسی کو کچھ ملے؟ ارے بولو تو کھڑو. ہاں، کچھ نہیں. ایک بارش کا ہر انسان محتاج ہے. اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. اللہ نے انسانوں کی زندگی پانی میں رکھی ہے. ہاں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کی حیات اور زندگی پانی میں رکھی ہے. پانی بغیر نہیں چل سکتا. تمہاری بنائی موٹر ہے نا، اس میں بھی پانی چاہیے. اگر نہ ہونا تو کیا گرم ہو جاتا ہے؟ وہ کیا گرم ہو جاتا ہے؟ جس میں بھرتے ہیں پانی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریڈیٹر. وہ آنکڑا دیکھتا ہے، ارے بہت گرم ہو رہی ہے. حالانکہ ریڈیٹر تو نیچے ہے، دکھتا بھی نہیں، پر وہ بتا رہا کہ روکنی پڑتی گاڑی اس کو. ہاں، اور پانی ڈالنا پڑتا ہے. بغیر پانی کی کھیتی ہوگی؟ بولو، نہیں ہوگی. ہاں، اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے، اور اسی بارش کو اللہ تعالیٰ زمین میں پہنچا کر اس کے چشمے بناتا ہے. اس کا ایک نظام ہے. پہاڑوں سے میرے دوستو پانی پہاڑوں سے آتا ہے، ندیاں بہاتا ہے.
تاکہ میرے بندوں کو پانی پینے کا پانی ملے۔ زمین کے اندر خدا نے چشمے بہائے ہیں۔ آدمی بور کرتا ہے اور اس میں پانی آتا ہے کہ کہاں سے آیا، وہ اندر چشمے ہیں۔ اور جس بور کو چشمہ نہیں پکڑا تھا وہ بور فیل ہو گیا۔ ہاں، اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اے پیارے نبی، ان انسانوں سے کہیے اگر اللہ تعالیٰ شان ہو تمہارے پانی کو زمین میں نیچے لے جائے، اوپر سے نیچے اتار دے، تو کون تمہیں میٹھا پانی دے گا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ کہتے ہیں پانی بہو نیچے جتو رہی اللہ لے گئے છે કેમ લઈ ગયા છે તારા કરતું દેવા છે تیرے کرتوت کی وجہ سے نیچے لے گیا ہے۔ تو نے اس کو ناراض کیا ہے، اس کی نافرمانی، اس کی زمین پر رہ کر، اس کا کھا کر، اس کا پی کر اسی کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، منع کیا اس نے، خدا کی مخلوق کو ستاتا ہے۔ ہاں، تیرا ایک بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، تیرے میں طاقت ہی کیا تھی اگر خدا اولاد نہ دیتا تو، لیکن تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، وہ تیرا کہلاتا ہے، اور تو اس سے کہتے ہوں جیم کہوں تیم چال، یوں کہتا ہے تو، اور اگر تیرے کہنے پر نہ چلے تو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، چلو یہاں سے۔ حالانکہ اس نے کیا کیا ہے، اس کو بنا اللہ نے، کھانا اللہ دے رہا ہے، اسے کھلا رہا ہے، پھر بھی کہ محرومان۔ تو جس اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان دیے، تیری زندگی کے لیے پورا نظام عالم چلایا، اس اللہ کی تو نافرمانی کے لیے کرے، یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ یہ تو نمک حرام ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اللہ کی دی ہوئی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، کروڑوں کی پراپرٹی۔ مجھے بتاؤ کوئی دنیا کا مالدار 2 کروڑ روپے میں 2 آنکھیں دے گا؟ ارے بولو کہ 2 کروڑ 2 آنکھیں دے گا وہ؟ $10 لاکھ دے کے کہ 10 انگلیاں دے دو، کوئی دے گا؟ ارے بولو کو چاہیے، ایسے گنتے جاؤ۔ 2 کڈنیاں ہیں اور دل ہے اور ہاتھ، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، زبان ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ تمام پراپرٹی اللہ کی دی ہوئی ہے، کروڑوں کی ہے، کروڑوں کی۔ ہاں، کروڑوں کی ہے، اور اسے آدمی استعمال کر رہا ہے 24 گھنٹے، آنکھوں کو، ہاتھ پیروں کو، اور پھر 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں اس کے پاس۔ ہاں، 5 وقت کی نماز کے پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ کچھ بھی دیر نہیں لگے گی۔ اور یہ 5 وقت کی نماز اللہ نے اس پر فرض کی، اللہ کو اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے بہت ہیں آسمانوں میں، پھر نماز کیوں فرض اللہ نے فرض کی ہے؟ کہ اللہ نے رحم کھا کر، مہربانی کر کے اسے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا بادشاہ، یہ لوگ
یہ اپنے دربار میں کسی کو آنے کی اجازت تو بہت بڑی چیز کہتے ہیں وہ. اور دربار میں بلایا جاتا کیوں ہے؟ تاکہ کچھ دے لینے کے لیے. آؤ ہمارے پاس آؤ، مانگو ہم دیں گے. اللہ نے دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر مسجدیں بنوائیں، اللہ کا دربار، اور اس گھر میں ہر ایک کو آنے کی اجازت دی کہ میرے دربار میں آؤ اور مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض نماز پڑھنے کے بعد تمہاری جو ضرورت ہو اللہ سے مانگو. اللہ تمہاری فرض نماز کے صدقے میں تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری ضرورت کو پوری کرے گا. اولیاء اللہ نے نبی کی بات پر عمل کیا، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا، اللہ سے جوڑا کہ اللہ کے بندے ہم تو ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مانیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں دے گا. ہاں، کوئی ولی کسی بادشاہ کے پاس نہیں گیا، بادشاہ اس کے پاس آیا، وہ نہیں گئے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، دہلی میں تھے وہ، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء اللہ تھے. تو ایک مرتبہ وہ بادشاہوں کے زمانے کا کیا ہے، سال میں ایک مرتبہ آداب سلامی کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے، سلامی کے لیے پبلک آتی ہے سلامی کرنے کے لیے. حضرت خواجہ نظام الدین سلامی کے لیے جایا نہیں کرتے تھے. تو ہر ایک کے کچھ حسد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں. تو حضرت کے جو حسد کرنے والے تھے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی سلامی کے لیے حاضر نہیں ہو رہے. تو حضرت خواجہ کے پاس بادشاہ کے جو لوگ تھے، وزیر وغیرہ، ان کو وہ تو معتقد تھے حضرت خواجہ نظام الدین کے، آپ کے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے. تو بادشاہ نے سوچا کہ خواجہ صاحب کا جو لنگر چلتا ہے اس کے پیسے یہ میرے جو وزیر وغیرہ جو جاتے ہیں وہاں خواجہ صاحب کے پاس، وہ ہدیے دیتے ہیں، اس لیے ان کا لنگر چل رہا ہے. دماغ میں یہ خناس. تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جتنے درباری لوگ تھے جو حضرت خواجہ صاحب کے پاس جاتے تھے، ان کو منع کر دیا، خبردار کچھ بھی ہدیہ دیا تو. خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے اپنے درباریوں کی یوں کہا کہ کچھ دینا مت، میرا لنگر بند کرنے کے لیے. تو خواجہ صاحب نے اس وقت لنگر کا جو ذمہ دار تو اسے کہا آج سے ڈبل پکاؤ. کیا کہا؟ آج سے ڈبل پکاؤ، کھلاؤ. تو پھر بادشاہ نے معافی مانگی کہ حضرت معاف کر دیجیے گا. کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اللہ، وہ رزاق ہے، وہی زندگی کی ضرورت پوری کرتا ہے. ہاں، یہ اندر آئے اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ دعوت دی ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او دنیا کے انسانوں، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ ہے، اور ایک اللہ کی مانو جیسا وہ تم سے چاہتا ہے، وہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. آپ کی دعوت ہے، یہی دعوت آپ کو بادشاہوں کو ہے، یہی دعوت آپ کی وزیروں کو ہے، یہی دعوت آپ کو غریبوں اور امیروں کو ہے. سب کو ایک ہی دعوت ہے، اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اللہ ہے، اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ہاں، وہ نرنجن اور نراکار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی مثیل نہیں. ہاں، لیس کمثلہ شیء، قرآن میں کہہ رہا قرآن.
کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں ہے، وہ تو نور ہے سراپا۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ باقی دنیا کی تمام مخلوق محتاج ہے، وہ غنی ہے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مخلوق اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ ہاں اللہ اسے پیدا کرے گا تو پیدا ہوگی، ورنہ وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنی دنیا میں زندہ ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اگر وہ میرے بھائیوں نہ زندہ رکھنا چاہے نہیں رہ سکتے۔ ابھی کورونا گیا نا، اس میں کیا تھا؟ ارے مہاتما اس سلنڈر کو کیا کہتے ہیں؟ سلنڈر میں آکسیجن، آکسیجن بند، تجمر۔ آکسیجن کے لیے آدمی ایک سلنڈر کے لیے ہزاروں روپے دینے تیار ہوتا تھا کہ آکسیجن چاہیے۔ یہ سب کو آکسیجن کون دے رہا ہے؟ ارے بولو، اللہ دے رہا ہے۔ سب محتاج ہیں۔ تمہارے ملک کا صدر محتاج ہے کہ نہیں آکسیجن کا؟ ارے ہے کہ نہیں؟ وہ بھی محتاج ہے۔ یہ تمہاری ٹاٹا کمپنی کا مالک آکسیجن کو محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ سب محتاج، ہم اور آپ محتاج ہیں۔ اگر وہ آکسیجن ختم کر دے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان محتاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور دنیا کے انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور وہ اپنے اندر کسی کو پارٹنر مانتا نہیں، اور کوئی اگر اس کا پارٹنر مانے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ ہاں، جو اللہ کا پارٹنر قرار دے کر مرے گا وہ قیام آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا، کوئی شریک نہیں۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا یا غلام، وہ بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ نماز پڑھ، سچائی کے ساتھ رہ، امانت داری ادا کر، ماں باپ کی خدمت کر، اپنے بھائیوں کی اور انسانوں کی خدمت کر، انہیں نفع پہنچا، نقصان مت پہنچا۔ ہاں، بڑا بیوقوف انسان ہے وہ جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اللہ کے مخلوق پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں اور ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ صمد ہے۔ جیسے میں نے کہا انسان جینے میں اللہ کا محتاج ہے، اگر آکسیجن نہ دے تو مر جائے گا۔ کھانے میں اللہ کا محتاج، پینے میں اللہ کا محتاج، سانس لینے میں اللہ کا محتاج، پیشاب کرنے میں اللہ کا محتاج۔ اگر اللہ پیشاب روک دے کون سے پیشاب کرائے گا؟ ہاں، کڈنی پہ کنٹرول اللہ کا ہے۔ اللہ کڈنی سے اگر کہیں مت چل تو نہیں چلے گی، وہ مرے گا یہ۔ ہاں، فیل ہوتی نہیں ہے کڈنی، فیل اوپر سے کرنے کا فیصلہ آتا ہے، خدا کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز خدا کے امر اور حکم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا
ارے ذرا دھیان سے سنو اور کان کھول کے سنو، الا لہ الخلق والامر، کائنات میں جتنی چیزیں جو کچھ ہیں اس کا خالق پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق ہے، خدا اس کا مالک ہے۔ مالک کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ جو ہمارے پاس زمین ہے نا اور جو دنیا ہے نا اس کا مالک اصل تو اللہ ہی ہے۔ جب تک ہمارے پاس رکھے گا رہے گی، اور جس دن اس نے کہا چلو الا لہ الخلق والامر، کائنات زمین دنیا میں جو کچھ ہے اس کا خالق اللہ ہے اور اللہ اس کا مالک ہے۔ اسی میں دوستو اللہ جس کو چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ مالدار کو غریب بناتا ہے اللہ میاں۔ کشو تھو کہ એમની કંપની ફેલ થઈ ગઈ، ફેલ થઈ નથી، ફેલ કરવામાં આવી છે جس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، کڈنی فیل ہوتی نہیں ہے، فیل کی جاتی ہے۔ آنکھیں اندھی ہوتی نہیں ہیں، آنکھوں کی روشنی وہ سلب کرتا ہے۔ مسئلہ وہاں سے ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق کا مالک پورا وہ، اور اس پر کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کا کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول آسمان والے کا ہے۔ جس وقت وہ ان کے خلاف کر دے گا ان کے خلاف ہو جائے گی بات۔ نہ بادشاہوں کا کنٹرول ہے نہ کسی کا ہے۔ وہ بادشاہ جو کہتا ہے میرے کنٹرول میں، اس پر اس کا کنٹرول نہیں ہے، کسی چیز پر کہاں ہے؟ اگر اللہ اس کی پیشاب روک دے تو کیا ہوگا اس کا؟ ہاں، اصل اللہ کی ذات ہے۔ یہ اندر آنا دل کی گہرائی میں کہ اصل اللہ کی ذات ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی سے میری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بڑی سے بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ الحمدللہ رب العالمین، میں تعریف اس اللہ کی کرتا ہوں جو تمام عالم کا پالنہار ہے، کھلانے والا، پلانے والا، اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا پورا کرنے والا اور بڑی سے بڑی ضرورت کا پورا کرنے والا ایک اللہ ہے، رب وہ ہے۔ اندر آئے، محنت کرنے کے بعد دل کی گہرائی میں ایمان آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، ایمان کی جگہ دل ہے۔ جب ایمان دل میں جم جاتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، انسان کی زندگی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ نے تھرمامیٹر بتایا ہر ایک کو کہ یہ تھرمامیٹر ہے، تو ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے، اس تھرمامیٹر سے تو اپنے آپ کو پہچان لے۔ اگر تیری زندگی ایمانداری کی گزر رہی ہے، اپنے کاروبار میں، گھر میں، باہر میں، نوکروں کے ساتھ، سب کے ساتھ جیسے اللہ نے کہا ہے، اس ایمانداری کے ساتھ تو زندگی گزار رہا ہے، تو سمجھ کے تیرے دل میں ایمان آ گیا ہے۔ اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے، تیرا لین دین، تیرا بولنا چالنا، تو یہ تھوڑے سے چند کوڑیاں ٹھیکرے خدا دے دیتا ہے تو تو اپنے نوکروں کو گالیاں دیتا ہے۔ ارے پگلے، تھوڑی دیر اتنا تو سوچ کہ اگر ان کی ضرورت تو ہوتا اور تجھے کوئی گالیاں دیتا تو برداشت کرتا؟ تجھے کیا حق ہے گالی دینے کا؟ مال کا نشہ ہے تجھے، یہ مال کا نشہ خدا کب ختم کر دے گا تجھے کچھ پتہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کسی ملک کا ہمارے دوست و ذمہ دار بنا کر، گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے تھے اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب۔ دیکھ تو جا رہا ہے گورنر بن کر دنیا کے ملکوں میں، وہاں کسی پر ظلم نہ کرنا،
مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، سیدھی اس کی بد دعا اوپر جاتی ہے۔ ہاں، اللہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں کسی کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ جب دنیا کے لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، بھول جاتے، دین کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور عوامر کو بھول کر خدا کی نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کی چیزوں کے دروازے اور کھول دیتے ہیں، اور لو، وہ ڈھیل ہوتی ہے۔ ایک آدمی غلط زندگی گزار رہا ہے اور اللہ اور اس کو دنیا مل رہی ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ کی ناراضگی کی زندگی گزار رہا ہو اور اس کو دنیا دی جا رہی ہو تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، یہی دھوکہ کھاتا ہے آدمی۔ اور شیطان یہ سب فضل کہاں سے؟ چوری کے مال سے اور ڈکیتی کے مالوں سے، اور خدا کی مخلوق کے مال دبا کر تو نے بنگلہ بنایا ہے اور اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی۔ کہاں سے ھذا من فضل ربی؟ رشوتیں کھا کھا کے، خدا کی مخلوق کو رلا رلا کر کے۔ فضل ربی نہیں ہے۔ ہاں، کب پکڑ آئے گی؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے ہم ان کو دنیا کی چیزیں خوب دیتے، لو چلو چلو، ناراض ہو کر فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جب ان کو دنیا ملتی ہے اور دنیا میں خوش ہو جاتی، اتراتے ہیں، آپ لوگ بیوقوف چھے، آپ نے کہیں کماتا اور تو نہیں، ہمارے ساتھ آؤ، وہ بےمانی کی لائن بتاتا ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا، یہ اپنی دنیا پر اتراتے ہیں۔ ہاں، جیسے آج دنیا میں بہت اترا رہے ہیں لوگ اللہ کے ڈھیل پر۔ اخذناہم بغتہ، ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ ہاں، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، ہماری پکڑ کو دیکھ کر یہ حیران ہو جائے، یہ کیسے ہوا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ ظالموں کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ہاں، ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، ظالموں کو بے دوستو ڈھیل دیتا ہے، اور جب اس کا بے دوستو فیصلہ آ جاتا ہے خدا ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ کس نے لگایا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ٹیپ ریکارڈ کر رہے ہو؟ ہاں، تو کیا ہے یہ؟ کچھ بڑھ تو نہیں رہا نا؟ شبے بھائی، میرے بھائی ہو، ہم دھوکے میں ہیں، نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، خدا قسم قسم کے کھانے دے رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائی ہو۔ ہاں، اللہ نے اے سی کا بنگلہ دیا تو اس لیے دیا تھا تاکہ تو تہجد کی نماز کا اٹھ کر خدا کے سامنے تہجد پڑھتا۔ اللہ نے بہت سے بیچارے جھونپڑے میں ہیں، ان کے پاس تو اپنے جھونپڑے میں ادھر پنکھا بھی نہیں ہے، تجھے اپنے گھر میں اے سی خدا دیا ہے۔ اس کی شکر گزاری تو یہ ہوتی تھی کہ آدمی صبح اٹھ کر تہجدوں کو خدا کے سامنے روتا، اس کی شکر گزاری کرتا، نہیں کہ فجر کی نماز بھی قضا کر دیتا۔ ہاں،
اس میں بھائی میرا عزیزو ہمیں ذرا سنبھلنے کی ضرورت ہے. ہمارے حالات کو درست کرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ کا ایک ہی ضابطہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچ کر اس وقت آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کے تمام انسانوں کو پیغام دیا ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے میرے دوستوں مسائل کا سولوشن دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یار بہت ٹینشن ہے، بہت پرابلم ہے، کہ سولوشن اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے وہ سولوشن اس وقت دیا ہے. آج سے 1400 سال پہلے آپ نے خطاب کیا ہے. ہاں، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو بھی انسان اپنا معاملہ اپنے اللہ سے درست کرے گا، اس سے ڈرے گا، خالق و مالک سے زندگی گزارے گا، وہ جن کاموں سے خوش ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس نے اپنا معاملہ اللہ سے درست کیا. اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، تو اللہ اس کے اور پوری کائنات اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے گا. وقت پر بارشیں برسیں گی، جتنی چاہو گے اتنی برسے گی، اور وقت پر بارشیں بند ہو جائیں گی، جب تم چاہو گے بند ہو جائے گی. زمینوں سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گا، آسمان سے خدا برکتیں اتارے گا، اور اللہ خوش ہو کر دلوں میں محبتیں ڈالے گا. آج محبت نہیں ہے، دلوں میں عداوتیں ہیں. ہاں، لیکن محبت ڈالے گا اللہ جب یہ انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارے گا. اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دلوں میں محبتیں آئیں گی، دلوں میں ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی. ہمدردی، ایک دوسرے کی خیر خواہی آئے گی، اور انسان دنیا میں سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. جو دین اللہ نے انسانوں کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ نبیوں کو دے کر بھیجا، اور نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے اخیر میں اللہ کی طرف سے وہ طریقہ لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں، جس میں سراپا سلامتی ہے. وہ طریقہ حیات انسانوں میں آئے گا. انسانوں میں چاہے وہ بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، جب ان کی زندگی وہ طریقہ آ جائے گا تو پھر یہ تمام ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیں گے. سلامتی آ جائے گی، انسانوں کی جان، مال، آبرو، عزت سب سلامتی میں آ جائے گا. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حاتم طائی کا بیٹا اسلام میں داخل ہونے کے لیے آیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جب دعوت دی تو حاتم طائی نے یہ کہا، حاتم طائی کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں بھی ایک مذہب کا ماننے والا ہوں. تو حضور نے فرمایا جس مذہب کو تو مانتا ہے میں جانتا ہوں، اور اسے اس کی جو کمزور تھی وہ بتایا کہ دیکھو جس مذہب کو تو مانتا ہے اس مذہب میں مذہب کا جو پیشوا ہوتا ہے اس پیشوا کو اپنی رعیت کے پاس سے ٹیکس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور تو لے رہا ہے. تو ایک دم چونکا. عدی ابن عدی نام کا عدی ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ عدی تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس جو ہیں مسلمان وہ سب غریب ہیں. ہاں، تو ایک بات سن لے کہ جب یہ دین اسلام زندگیوں میں آئے گا اور دنیا کے انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزار کرنے والے بن جائیں گے تو آسمان سے اتنی سلامتی آئے گی کہ ایک عورت
اپنے گھر سے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور اس کا وطن ہے، وہاں سے نکلے گی اکیلی اور اس کے زیورات سے لدی ہوئی، اور اکیلی وہاں سے چلے گی، اور راستے میں کوئی آدمی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی اس کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ سلامتی کے ساتھ آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اتنی سلامتی آئے گی۔ اور یہ بھی سن لے کہ اس دین کی برکتیں اتنی برکتیں ہوں گی کہ اس مدینہ میں رہنے والے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، برکتیں آئیں، ایمان میں امن ہے۔ جب انسانوں میں ایمان آئے گا تو امن آئے گا، ہاں، پھر امن آ جائے گا، پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی میرے جو آج کل حالات ہو رہے ہیں، ہر ایک کی جان مال مامون ہوگی، ہر ایک کی عورتوں کی عزتیں مامون ہوں گی، ہاں، پھر عزت کے لٹیرے نہیں ہوں گے، کتوں کی طرح میرے دوستوں عورتوں کی عزتیں نہیں لٹیں گے، تو کتے ہیں، کتا بھی ان سے تو اچھا۔ ایک کتا کسی کتیا سے ایک کر لیتا ہے تو دوسرا کتا پھر اس کے پاس جاتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، حفاظت ہوگی، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہوگی، انسان جانور نہیں بنے گا۔ جب انسان اپنے خالق و مالک کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے اپنی چاہتوں پر، تو یہ انسانی شکل میں جانور بنتا ہے، اور جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے اور اللہ کے نبیوں کے طور طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو جانور ہیں، جانور، بلکہ جانور سے بدتر ہیں۔ ہاں، CNC وہ میرے دوستوں ایک گائے کو پھاڑے گا اور ایک گائے کو پھاڑ کے اپنے کام کے لے گا، 500 کو نہیں مارے گا، ایک ساتھ مارے گا نہ۔ اور انسان کا بچہ کیا کرتا ہے جب جانور بنتا ہے تو 50 کو مارتا ہے، اور اس نے اپنی عقل سے ایسے ہتھیار بنائے کہ جن ہتھیاروں سے ہزاروں انسان ایک ساتھ مر جاویں۔ یہ انسان جانور سے بدتر ہے۔ جی ہاں، اولئک کالانعام بل ھم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بدتر ہے۔ انسان جانور بنتا ہے۔ میرے بھائی، میرے عزیزو، جب اس میں یہ بات آتی ہے بے رحم بن جاتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ غریب، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ اپنے کسی کام کے پاس لیے جاتا ہے میرے دوستو، اس کی کرسی پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی وزن رکھو، وہ کہتا ہے صاحب ہمارے پاس سے کہیں بھی نہ تھی، تب تمہارو کام نہیں تھا، جاؤ۔ بولو، یہ جانور سے بدتر نہیں ہے؟ اسے ذرا بھی رحم نہیں آ رہا۔ اسے کرسی پہ اللہ نے اس لیے بٹھایا تھا، اسے تو کرسی پہ اللہ اسے بٹھایا تھا تاکہ اللہ کی مخلوق پر رحم کھائے، ان کے کام بنا دے۔ اس لیے اسلام نے رشوت کو حرام قرار دیا ہے۔ رشوت دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی حرام، اور رشوت کے کام کاج میں مددگار بننا بھی حرام، وہ بھی گنہگار ہے۔ مصاحبتی بات کر لیش، پاگل کے بچے، حرام راستوں میں مددگار بنتا ہے، ہاں، اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر، رشوت کے معاملے میں درمیان میں مددگار بننے والے پر، سب پر۔ چلو یہاں سے، سود لینے والا حرام، سود دینے والا حرام، سود کے معاملے میں بیچ میں مددگار بننے والا بھی میں تو حرام، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس میرے بھائی، میرے عزیزو، زندگی کے رخ کو صحیح پر لانے کے لیے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت میں کچھ ہر آدمی سے کہا جا رہا ہے بھائی
اللہ کی راہ میں نکل، نبی والی محنت کر، جس نبی والی محنت کے ذریعے اللہ تیرے ایمان کو بنائے گا اور تیرے دل میں ایمان آ جائے گا تو یہ ایمان آنے کے بعد تیرے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا، سود لینا دینا آسان ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا تو، اور رشوتوں کو لینا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ تیرا یقین اللہ پر ہوگا کہ میرا اللہ راضی ہو کر میری زندگی بنائے گا، مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کی چیزیں۔ پھر تیرے اندر تو انصاف آئے گا۔ اللہ نے قرآن میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے کہ عدل انصاف کے ساتھ رہو۔ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کر، جو اس کا حق وہ حق ادا کر، اس کا نام عدل ہے۔ اور عدل کے آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل سے آگے تمہیں احسان کرنے کا حکم دے گا، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کرو، اس کے حق سے زیادہ دو۔ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، زن ورجح، تول اور جھکتا تول، کم کسی کو مت دے، اس کا حق جتنا اس سے تھوڑا جھکتا دے۔ کیوں؟ اگر تو جھکتا دے گا اور اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو دیکھے گا، اس پر اللہ تجھے برکت دے گا۔ برکت کے معنی کیا ہیں؟ برکت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ روزی دی ہوگی اس روزی میں اس کی تمام ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا، اس کی ضرورتیں اٹکے گی نہیں۔ آج برکت نہیں ہے، کثرت بہت ہے۔ ہاں، ایسے بیج بنائیں کہ جس سے ایک من کے بجائے 10 من پکے، لیکن بات رونا بند نہیں ہوتا، کرے دعا کر وہ ڈینجر ماشو مال کہاں سے زیادہ آئے، پھر کھیتی اناج کیسے زیادہ پکے، یہ سب ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن کثرت ہو رہی ہے، برکت ختم ہو گئی۔ ہاں، برکت نہیں ہے، اس لیے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور اٹک رہی ہیں۔ راستہ یہ ہے، اپنے آپ کو اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اور آپ نے دنیا میں اس طریقے کو محنت کر کے زندہ کیا، اور جن لوگوں نے اس طریقے حیات کو اپنایا، اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنا دی، دنیا میں انہیں عزت دی، اور اللہ نے ان کے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھولے، ان کی آپس کی دشمنیاں عداوتیں ختم کر دیں، آپس میں ان کے بھائی بھائی بن کے جینے والے بن گئے، اور ایک دوسرے کے خیرخواہ ہمدرد بن گئے، اور میں تو دنیا میں اللہ کے مخلوق کے لیے رحمت بن کر زندگی گزاری ہوں۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم محنت کر کے اس دین کو اپنی زندگی میں لائیں، تو ہماری پریشانیوں کا علاج ہے یہ، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں گے، اللہ ہمارا معاملہ درست کر دے گا۔ ہاں، اور یہ میرے دوستو اسی لیے ہے کہ ایمان پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر محنت کی، پہلے ایمان سکھایا انہیں، دل میں اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ جو اللہ کا خوف ان رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا تھا۔ ہاں، اللہ کا خوف۔ واقعات آتے کتابوں میں، صحابہ کی جماعت جا رہی تھی اور راستے میں دیہات آیا، اور کھانے پکانے کے لیے انہیں بکری وغیرہ لینی تھی۔ ایک چرواہا چرا رہا تھا، وہ ان کے پاس گئے اور امتحان کے طور پر اس سے کہا کہ بھائی ہمیں بکری چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ میری بکری نہیں ہے، یہ تو میرے مولا اور میرے مالک کی ہے۔ تو صحابہ نے اس سے کہا، ارے تو ایک بکری دے گا تو ہم بھی کھائیں گے، تو بھی کھائیو اور پیسے بھی لے لیجو، اور اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔
امتحان لینا تھا۔ تو اس چرواہی نے کہا فائن اللہ، ارے تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے مالک کو یوں کہہ دوں کہ بھیڑیا کھا گیا تو میں اللہ کہاں؟ اللہ تو ہے یہاں، میرا مالک نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے۔ تو وہ صحابی نے جب یہ سنا فائن اللہ تو وجد میں آ گئے کہ ایک چرواہا کہہ رہا ہے فائن اللہ فائن اللہ فائن اللہ۔ یہ تھا زندگیوں میں بکریوں کے چرانے والوں کی زندگی میں، یہ میرے دوستوں خدا کا ڈر تھا، ایمان اندر اتر چکا تھا، جو انہیں جنگل میں بھی میرے دوستوں غلط کرنے سے روکتا تھا۔ اس میں بھائی میرے عزیزو، جو پریشانیاں آج مصیبتیں پریشانیاں جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، یہ انسانوں کے اعمال کے کرتوت کی محض پہ ہے۔ انسانوں کے اعمال بگڑتے گئے، بے حیائی بے شرمیاں بڑھتی گئیں، ہاں، اور خدا کی مخلوق کے حقوق پائمال ہوتے چلے گئے، جس کی بنیاد پر آسمان سے ہمارے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ فیصلے ہماری موافقت میں کب ہوں گے؟ جب ہم اپنی غلط زندگی سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنائیں گے۔ ایمانی زندگی، ایماندار مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کسی کو میرے دوستوں رشوت نہیں دے سکتا، مسلمان کسی کی زمین دبا نہیں سکتا، مسلمان میرے بھائیوں ڈنڈی نہیں مار سکتا، کبھی نہیں۔ بے حیا بے شرم نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت کا لٹیرا نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی نے ایک فرمایا کہ جب انسانوں میں بے حیائیاں بے شرمیاں زناکاریاں اور بدکاریاں بڑھ جائیں گی، عام ہو جائیں گی، تو آسمان والا آسمان سے ایسی بیماریاں اتارے گا جس بیماری کا علاج نہیں ہوگا، لا علاج بیماریاں، ہاں، چاہے کتنی دوائیں ڈھونڈو لا علاج ہے۔ تمہاری زندگیاں خراب ہیں، تمہارے گھروں میں ایک زمانے میں حیا تھی، شرم تھی، اور حیا اور شرم زندگیاں تھیں، اس زمانے میں برکتیں تھیں، الفتیں محبتیں تھیں، اور جس دن سے تم ان نادانوں کتوں کی زندگی گزارنے والے انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے اور فیشن کے راستوں کو اختیار کیا اور اللہ کو ناراض کرنے کی ترتیب بنائی، آسمان سے قسم قسم کی مصیبتیں اس کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان ذمہ دار ہے پوری دنیا کا، پوری دنیا میں امن و امان آئے، سلامتی آئے اور اللہ کی رحمتیں آئیں، اس کے لیے یہ ذمہ دار ہے، یہ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی طرف خود لائے اور لانے کی محنت کرے، یہ دین کی محنت میں نکلو، خود کے اندر وہ ایمان اور خوف خدا پیدا کرو، اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھو اور نمازیں صحیح کرو۔ جب نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں گی تو ہمارے اندر حرام سے رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے روک دے گی۔ اللہ کے راہ میں نکل کر ہم اپنے نبی کے 24 گھنٹے کی زندگی کے طریقے سیکھیں کہ نبی نے سونے کے لیے کیسے فرمایا، کیسے سونا، کیسے اٹھنا، کھانا پینا کیسے، کمانا کیسے، اور خرچ کیسے کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا، یہ تمام زندگی کے طریقے اس راہ میں نکل کر چوتھی علم کے نمبر 1 ہے میرے دوستو کہ نبی کا طریقہ زندگی گزارنے کا کیا ہے، وہ سیکھنا، اور اللہ کا دھیان کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں، اور ایک دوسروں کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی ہماری مشق ہے کہ اپنے بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو جھیلنا، برداشت کرنا، ہاں، لڑنا نہیں، اور برداشت کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مشق کرنا، ایک دوسرے کی خدمت،
ایک دوسرے کے کام آنا، یہ میرے دوستوں عملی مشق ہے اللہ کی راہ میں نکل کر 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں رہنا۔ ہاں، جس مسجد کے ماحول میں گناہ نہیں کرتا مسلمان، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، ہاں وہاں کوئی ایسی غلط سوچ بھی آ جاتی ہے، آدمی لاہولہ پڑتا ہے۔ ہاں 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں اعتکاف کے ساتھ رہنا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی تربیت کے لیے جو اعمال بتائے تھے، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہوئے ایک بھائی کے پاس، مسلمان کے پاس جا کر اسے سمجھا بجھا کر مسجد میں لانا اور اپنے اس ماحول میں بٹھانا، اور پھر اس کو سمجھانا کہ بھائی دین زندگی میں آئے گا محنت سے، اور محنت کی ترتیب یہ ہے تو بھی ہمارے ساتھ اس محنت میں ہمارے ساتھ چل، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ۔ کسی کو مال دے کر نہیں نکالنا، ہر آدمی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ جائے گا۔ ہاں، قرآن نے ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ تیری جان اور تیرا مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کسی سے لے کے نہیں کرنا، اپنے پاس جو ہے اسی کو لگانا، اور اللہ کے لیے کرنا۔ ہم اپنے بھائیوں کے پاس ملیں گے اللہ کے لیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کرسی نہیں چاہیے، ہمیں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ راضی ہوگا زندگی بن جائے گی۔ اللہ کے لیے جینا، آج تو میرے دوست اللہ کے لیے جینا کرنا ہے ہی نہیں، ہر ایک کی غرضیں ہیں، کچھ نہ کچھ جناب کہیں جوئیں سے ہیں، کہیں ہوئی تو کہیں کری ہیں۔ ہاں نہ، اللہ کے لیے اپنی جان اور مال اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا۔ ہاں، اللہ نے انسانوں کو کھیتی کا حکم دیا، تو کھیتی میں میرے دوستو کسان اپنے پاس جو اناج اور بیج ہوتا ہے وہ زمین میں ڈالتا ہے من، اور اللہ اسے لوٹا ہے ٹن، اپنی قدرت سے بڑھا کے دیتا ہے کہ لے بھائی۔ کسان کھیتی کرتا ہے اس لیے تو کرتا ہے کہ بھائی ہماری پبلک کو اناج ملے، یہ ملے وہ ملے، ضرورت کی چیزیں ملے، وہ اسی لیے میرے دوست کرتا ہے، تو تھوڑا ڈالتا ہے، اللہ اسے کئی گنا دیتا ہے، لو آؤ لو، یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے۔ ہماری جان اور مال ہم اللہ کے دین پر لگائیں گے، اللہ کے لیے لگائیں گے، اللہ اس میں برکت دے گا اور اسے اور بڑھائے گا۔ یہ جو کہتا ہے تبلیغ والے لاتے کہاں سے، کہیں سے نہیں لاتے، نہیں اپنے پاس سے، کوئی پوچھتا نہیں تیرے بچوں کو کھلاتا کہاں سے کھلاتا ہے، آدمی اپنے پاس سے کھلاتا ہے اور اپنے بچوں کو خرچ کرتا ہے۔ جیسے بچے میرے ہیں تو دین بھی تو میرا ہے، دین میرا ہے تو دین پر بھی میری جان مال لگے گی، صرف مال لگنے سے بھی دین زندگی میں نہیں آئے گا، جان اور مال دونوں لگانا پڑے گا۔ اور انسان کی جان اور مال جس چیز پر بھی لگتی ہے نا، اس کی قیمت دل میں آتی ہے۔ ہاں، انسان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر بنانے میں جان مال دونوں لگے ہیں، تو کوئی آدمی میں تو گھر کی کھڑکی کے کانچ توڑ سکتا ہے؟ حفاظت کرتا آدمی، اس کی قیمت ہے۔ ایسے جب جان مال دین پر لگے گی نا، تو دین کی عظمت اور قیمت آئے گی۔ پھر گھر میں بچہ نماز چھوڑے گا تو بے چینی ہوگی کہ بھائی بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، یار دین لگا، دین میں جان مال لگی ہے، اور جتنی لگاؤ گے اللہ اس سے کئی گنا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، حسنا قرض دے، جو اللہ تمہارے قرض کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ ہاں، کہاں سے لاتے ہو؟ ارے بھائی جس کا گیت گاؤ گے وہ اس کا کھاؤ گے، جس کا گیت گاؤ گے اس کا کھاؤ گے، جس اللہ کی دین کی مدد کرو گے اور جس اللہ کے دین کی جو قربانی دو گے وہی اللہ تمہیں کھلائے گا، وہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا آسانی کے ساتھ۔ صحابہ نے یہ سیکھا، اللہ سے لینا سیکھا
اور مخلوق کو دینا سیکھا۔ اولیاء اللہ نے اللہ سے لینا سیکھا اور مخلوق پر خرچ کرنا سیکھا۔ ہمارا راستہ یہ ہے، اس محنت کے ذریعے آدمی میں ایمان بنتا ہے، تقوی بنتا ہے، توکل بنتا ہے، آخرت کا فکر پیدا ہوتا ہے، خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے کا جذبہ آتا ہے میرے دوستوں، اور انسان دنیا میں میرے بھائیوں دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے۔ اور جب ہمارے اندر بات آ جائے گی، اللہ کی تائید مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ اسی میرے بھائیوں، او بھائی کہاں جاتے، بیٹھ جاؤ، ارے یار اتنی میں ابھی کہاں سردی ہے، تو بیٹھ، تھوڑی دیر بیٹھ جانا میرے بھائی۔ اس میرے بھائیوں، موقع موت سے پہلے ہے، ابھی موقع نہیں ہے، ابھی ہے، مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ اور آخرت کی زندگی بننے کے لیے بھی یہی زندگی ہے، اور وہاں ایمان اور اعمال بنا کر جانا ہے، اور یہ ایمان و اعمال بنانے کے لیے نبی والا طریقہ ہے۔ جہاں ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے پہ کھانا پینا آ جائے گا تو یہ کھانا پینا بھی عمل اور عبادت بن جائے گا۔ ہماری کمائی کی لائنیں اللہ کے پیارے نبی کے طریقے پر خدا کے حکموں کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہوگی تو یہ ہماری تجارتیں بھی عبادت بن جائیں گی۔ مسلمان کا ہر عمل عبادت بنے گا، بشرطے کہ تین چیزیں ہر کام میں آئے: اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اللہ کے خوش کرنے کا جذبہ۔ یہ تین چیزیں جس چیز میں بھی آ جائے گی وہ چیز عبادت بن جائے گی، آخرت بنے گی۔ اس لیے آتا ہے نا کہ جو بیپاری تاجر امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے گا، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، اب ازا سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ترتیب میں دین کے محنت کو داخل کرو، اور اللہ کی راہ میں 4 مہینے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی کا پیر میں دوستوں ٹوٹ جاتا ہے، آدمی 6 مہینے داخان دے دیتا ہے کہ میرا پیر ٹھیک ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرا یقین ٹھیک ہو جائے، میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو جائے، میرا اپنے نبی سے تعلق ٹھیک ہو جائے، میرے اندر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور صحیح محبت آ جائے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر 4 مہینے مانگے جاتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، آپ کے جیسے کاروباری لوگ، بال بچوں والے، مزدور لوگ اللہ کے راستے میں 4 مہینے اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنے ایمان یقین کو بنانے کے نکلتے ہیں، اور پیدل چلتے ہیں اور کر رہے ہیں میرے دوستوں، اور ان کی زندگیاں بن رہی ہیں، اور دین کی برکتیں خود دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہاں، جانے سے پہلے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، مول صاحب دعا کرو بہت تنگی ہے۔ اللہ کی راہ میں جا کر آنے کے بعد جب زندگی میں نماز اعمال زندہ ہوتے ہیں تو پھر میرے دوستوں اس کا بھی خدا پورے کرتا ہے، اور جماعتیں میرے دوستوں گاؤں میں آتی ہیں نا تو اس کو دعوت دینے جاتا کھانے کی کہ میرے گھر کھانا کھائی ہو۔ ہاں، اللہ برکت دے گا، اور ہمارے بچوں کی زندگی جب دین آئے گا تو دین کی برکتیں ان کو ملیں گی میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فرصت کبھی نہیں ملے گی، اور فرصت کسی کو نہیں ہے، اور فرصت مانگیو بھی مت۔ جو فرصت میں ہمارے پاس دعا کرنے کے بجائے کہیں دھندوں دعا کر جو، کہیں دھندوں بڑھے، وہ فرصت میں ہے، اور وہ دھندا مانگ رہا ہے۔ ہمارے پاس دھندا ہے تو کہتے فرصت نہیں ہے۔ بھائی دھندے میں جیسے اور تمام کام کرتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اسی دھندے میں سے وقت نکال کے دعوی دارو کرتا ہے، ایسے بھائی یہ تیرے آخرت کے بنانے کی ذمہ داری ہے، تیرا ایمان بنے، تیرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑے، اس کے لیے کوئی وقت نکالنا مشکل نہیں ہے، دل پر لے تو آسان ہے، اور اس میں تو اللہ کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کا وعدہ کرتا ہے کہ ایمان والو اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مدد کرے تو اس کی مدد کر۔ ہاں، اللہ کے دین کی محنت کے ذریعے سب سے پہلے اللہ دین ہمیں دے گا، اور ہماری محنت کے ذریعے جتنوں کی زندگیوں میں اللہ دین داخل کرے گا ان کا ثواب بھی اللہ ہمیں دے گا، اور قیامت کے دن ہم اپنے پیارے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔
جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم حشر معہم، ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کی مشابہت اختیار کریں گے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین پر لگائیں گے کہ دین دنیا میں زندہ ہو، سچائی زندہ ہو، امانت داری ایمان زندہ ہو۔ اس کے لیے میں تو ہماری جان مال لگائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر بھی اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ ہاں، اس میرے بھائیوں، اب حضرات سے گزارش ہے، سب کے سب پہلے تو یہ طے کرو کہ اب تک ہم نے نبی والی محنت اور ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور دین کی محنت سے دور رہے۔ اللہ ہماری اس بھول کو، غلطی کو معاف کرے۔ اس سے توبہ کرنی ہے، اس سے توبہ کرو کہ اللہ جو تیرے پیارے نبی نے دین کی محنت کی ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، ہم نے اس سے سستی کی اور ہم نے اس کو نہیں کیا، ہمیں معاف کر دے۔ اور اب آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس کام اور محنت کو اپنا کام، اپنی محنت سمجھ کر کریں گے۔ کرو گے؟ ارے کرو گے؟ کون کون کرے گا ذرا بتاؤ، ذرا اونچے ہاتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اللہ ہمارے ارادوں میں ہمیں استقامت دے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دیکھو، فرصت کو مانگو نہیں، ہاں فرصت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہمیں تو اپنے دین کے لیے وقت لگانے کی توفیق دے دے، آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا پر آسان کر دے گا، ہاں آسان کر دے گا۔ اور دل میں ایک سچا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا۔ ہاں دیکھو، تم میں سے بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ کی نماز چھوڑتے بھی نہیں، جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتے، اور جمعہ کی نماز بالکل پابندی سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پابندی سے پڑھاتا ہے۔ وہ تو کیا پڑھیں گے، اللہ پڑھاتا ہے ان کو، اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو جمعہ کے دن 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں سے پہلے آ جاتے مسجد میں۔ کون لا کر؟ اللہ لایا۔ کیوں لایا اور کیوں توفیق ملی؟ کہ توفیق اس لیے ملی کہ انہوں نے دل میں پکا ارادہ طے کر لیا کہ نماز جمعہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہے۔ یہ اندر کا سچا ارادہ فیصلہ جب اللہ نے ان کا دیکھا نا، تو اللہ نے ان کے لیے جمعہ کی نماز آسان کر دی۔ یہاں سے بمبئی جائے گا تو وہاں بھی جا کے نماز پڑھے گا جمعہ کی، وہاں بھی آسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ اندر پکا ارادہ ہے۔ اور یہی ہمارا بھائی، اگر اس کو تم پوچھو جمعہ کے دن جب نماز پڑھ کے نکلے کہ بھائی جمعہ کی نماز اللہ قبول فرماوے، آئندہ جمعہ کو نماز پڑھو گے، تو تمہاری طرح آنکھیں نکالے گا کہ کیوں پوچھتا ہے یہ۔ اگر آپ نے زیادہ اصرار کیا تو کہے گا کیوں پوچھتا ہے، میں مسلمان نہیں ہوں، جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھوں گا، تیرے باپ کی مسجد ہے، کیوں کہے گا۔ اتنی پختہ بات ہے کہ کوئی پوچھے تو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اسی مسلمان سے کہو کہ بھائی اللہ تیری جمعہ کی نماز قبول فرمائے، عصر کی نماز پڑھنے آؤ گے، تو تمہاری بات سنے گا بھی نہیں، دوڑتے جائے گا انشاءاللہ۔ اندر فیصلہ ہے ہی نہیں، عصر کی نماز پڑھنے کا اندر ارادہ ہے ہی نہیں، تو توفیق نہیں ملتی۔ حالانکہ وہ تو 1.5 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز تو آتی ہے، اور جمعہ کی نماز تو ہفتے کے بعد آئے گی۔ تو اللہ اپنے بندے کے ارادے پر مسئلہ ہوتا ہے میرے دوستو۔ ہاں، آپ جب دل میں طے کرو گے کہ نہیں اب تو دین کی سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرح دین کے لیے جان مال لگانی اور جانا ہے، تو پھر اللہ جب تمہارا سچائی کا ارادہ دیکھے گا، آسمان سے توفیق کا دروازہ کھلے گا اور آسان ہو جائے گا، اور مقدر کی روزی خدا برکت کے ساتھ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محنت تو محنت سے سمجھ میں آئے گی، باتوں سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں چاہے کتنی تمہیں 2 گھنٹے بات کرتا رہا ہوں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات جب تک نکلو گے نہیں۔ محنت تو محنت سے سمجھ میں آئے گی، باتوں سے کہاں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے راہ میں جب 4 مہینے لگاؤ گے اور پھر دیکھو گے کہ میری زندگی کہاں گزری ہے، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، اور اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ آدمی اللہ کی راہ میں نکل کر جب اس کی خدا اسے سمجھ میں بات آتی ہے، تو سب سے پہلے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سب سے پہلے توبہ کرتا ہوں،
اور پھر میرے دوست جتنے دن دین کی محنت لگتا ہے اتنی اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. اور میرے دوستوں قرآن کی تلاوت، قرآن کا سیکھنا، اور میرے دوستوں ایک دوسرے کی خدمت کرنا، یہ سب چیزیں میرے دوستوں اس کے زندگی میں زندہ ہو جاتی ہے. اور پھر آدمی اپنے گھر آ کر اپنے دین کی محنت کے ساتھ اپنے دنیا کا کام کاروبار کرتا ہے. ہم کسی کو ملنگ نہیں بناتے کہ کاروبار چھوڑا دیا نا، ہم یہ کہتے ہیں کاروبار کرو لیکن دین کی محنت کے ساتھ کرو، تاکہ تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہو، تمہاری زندگی میں اخلاق آئیں، دین آئے، اور اس کے ساتھ اللہ تمہیں مقدر کی روز بھی دے گا. اسی بھائی دوستو سب کے ساتھ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے جائیں گے. ارے جاؤ گے؟ کون کون جائے گا؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو اور اونچے کرو تاکہ دوسرے بھائی سب کرو، ہاتھ اونچے کرو. اللہ قبول کرے گا، موقع ہے، اللہ قبول فرما لے. اب میرے دوستو 2 باتیں ہیں. ایک تو شیطان کی بات آئے گی آپ کے دل میں، جو اسے پر ہمڑا نہیں، یہ شیطان کی بات ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا التصویف من الشیطان، دین کے کسی کام میں پھر کا خیال آئے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے. اور ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں مدد کروں گا، اور تم میرے دین کے لیے قدم اٹھاؤ گے میں مدد کے لیے مدد کریں گے اور تمہارے لیے آسان کریں گے. تو اللہ کی میرے دوست وعدے پر اور اللہ کی میرے دوست پر یقین کرتے آدمی اگر فیصلہ کر لے گا تو جو اللہ بعد میں آسان کرے گا وہ اللہ ابھی بھی آسان کرے گا. آدمی کے فیصلے پر ہے. اس لیے بھائیو بہتر سے بہتر مطلب یہ ہے کہ موقع ہے، اجتماع ہے، کل جماعتیں اللہ کے راہ میں نکلیں گی اور میں جائیں گی. ہم اپنی تھوڑی سی اللہ کے بھروسے ارادہ کر کے اپنے آپ کو پیش کریں، پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے قبول فرماویں. اللہ انشاءاللہ وقت میں نکلنا ہمارے لیے آسان کر دے گا. اور جو مشکلات، پریشانیاں، مسائل تمہارے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب اللہ پر چھوڑو گے تو اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے، اللہ مدد فرما کر ان مسائل کو آسان کر دے گا. اس لیے بھائیوں سب کے سب سے ہماری گزارش ہے بیٹھے رہو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. بیٹھو، سوچو کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور ہم سے ہمارے دین اور آخرت کے لیے کیا مانگا جا رہا ہے. ہمیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے. ہمت نہیں ہو رہی تو بیٹھے بیٹھے استغفار کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ تیرے بہت سے بندے تیرے راہ میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے لیے بھی آسان فرما دے، ہم بھی تیرے نبی والی محنت کو کرتے کرتے دنیا سے جائیں، اللہ اس کی توفیق ہم کو بھی دے دے. تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے دعا بھی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں کرنے دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا. اٹھ کر مت جانا، تشکیل کے وقت میں اٹھ کر جانا یہ بہت بری بات ہے. اللہ کے دین کے تقاضوں سے پیٹھ پھیرنا ہے، یہ نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بیٹھو، اپنے نہ جانے پر خدا کے سامنے رہو، توبہ کرو اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے، خود کو اللہ توفیق دے، اپنے آپ کو پیش کرو. اور پھر اپنے بھائیوں کو، اطراف میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو میرے دوستوں نرمی پیار محبت سمجھاؤ کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں. تو انشاءاللہ یہ تشکیل ایک 10-15 منٹ ہوگی. آپ حضرات سے گزارش یہ ہے سب کے سب پہلے طے کرو کہ انشاءاللہ آخر تک ہم بیٹھیں گے. ارے بیٹھو گے؟ یہ پیچھے والے بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے؟ ہاں، پیچھے والے سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور شیطان انہی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور اس سے پھر بے دوست مجمع میں انتشار ہوتا ہے. آپ ہزار انتشار نہ کریں، مددگار بنیں، بیٹھے رہیں. آپ کے بیٹھے رہنے پر اور بھی بیٹھے رہیں گے. بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو ابھی سوچ رہے ہیں، جانے کی تیاری میں کر رہے ہیں، اور آپ اٹھے تو وہ بھی اٹھ گئے، چلے گئے. اے بچوں بیٹھو، ان کو بٹھاؤ. تو میں دوستو اب سب کے سب بیٹھے رہو، اور جس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہو وہ کھڑے ہو کے بولنا شروع کر کے انشاءاللہ کل 4 مہینے کی جماعت میں انشاءاللہ میں جاؤں گا. میرا اللہ آسان کر دے گا. جو پہل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ بعد میں جتنے کھڑے ہوں گے اس کا بھی ثواب اللہ دے دیں گے. لہذا کھڑے ہو کر پہل کرو، اپنے آپ کو پیش کرو.